أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاور لعظمته جبابرة الطاغين المتخاذئ لكبريائه أقطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، سن 1442 ہجری کے اس رمضان المبارک میں جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہم نے اس پروگرام اے مسلمانوں، اے پیارے مسلمانوں آؤ ایک ہو جاؤ کے ساتھ کیا تھا، وہ سلسلہ گفتگو آج اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. گزشتہ تقاریر کا خلاصہ یہ تھا اور یہ ہے کہ پوری کائنات میں معبود واحد فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اور پوری کائنات میں صرف اللہ کی ہی ذات ایسی ہے کہ جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ خصوصیات، وہ خصائل اور وہ اوصاف کہ جن کی بنا پر کسی کو معبود کہا جا سکتا ہے وہ صرف اور صرف پروردگار عالم میں ہی موجود ہے اور اس کے علاوہ کسی اور میں موجود نہیں ہے. اسی لیے وہی حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. آج توحید پر مزید دلائل دینے کے حوالے سے میں نے ایک اور مشہور و معروف آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ آیہ مبارکہ کہ جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قرآن مجید کی سورہ مبارکہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں سے ایک ہے. سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، اور اس کی وہ آیت کہ جس کو توحید کے دلیل کے طور پر آج سرنامہ سخن میں پیش کیا جا رہا ہے، اس آیت کا نشان 6 ہے. تیسرا سورہ سورہ آل عمران، اس کی اس 6ٹھی آیت میں پروردگار عالم نے اپنی توحید پر اور توحید کے ساتھ ساتھ وجود خدا پر بھی دلیل دیتے ہوئے بھرپور دعوے کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. هو الذی، وہ جو، هو الذی میں نے گزشتہ تقاریر میں بھی عرض کیا، ہوا اور اللہ زی کو ملائیں تو هو الذی بنتا ہے. ہوا کے معنی وہ،
اور الذی کے معنی جو. یہ الذی وہ اللہ نہیں ہے جو میں نے گزشتہ تقاریر میں بھی عرض کیا. الف لام اور ہے، الف کے اوپر زبر اور دو لام جو ہیں ان کے اوپر شد ہو اور پھر کھڑی زبر ہو اور پھر ہے کے اوپر جزم ہو، تو یہ اللہ لفظ ہے، اللہ کا پراپر ناؤن، اس میں معرفہ، اس میں ذات. لیکن یہ الذی ہے، یہ ون ورڈ ہے، ایک ہی لفظ ہے الذی. الذی کے معنی جو. یہ الذی سے مراد اللہ نہیں ہے، یعنی خدا، وہ اس سے مراد نہیں ہے. تو ہوا کے معنی وہ، پروناؤن، اس میں ضمیر. اور الذی کے معنی جو، هو الذی وہ جو. اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ هو الذی کب استعمال ہوتا ہے عربی لسانیات اور گرامر میں، کہ جب اس سے پہلے اس میں ذات اور پراپر ناؤن یا اس میں معرفہ یا کوئی بھی اسم استعمال کیا گیا ہو اور آپ دوبارہ اس اسم کو رپیٹ نہ کرنا چاہیں، تو آپ اشارتاً بات کرنا چاہیں کہ وہ پیچھے جس شخص کا ذکر ہوا ہے یا جس شے کا ذکر ہوا ہے وہ جو اس کی بات ہو رہی ہے، پھر هو الذی آتا ہے. تو یہ آیت شروع ہو رہی ہے هو الذی سے، وہ جو. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ هو الذی تب آتا ہے جب پیچھے کوئی اسم ذات استعمال ہو رہا ہو. اور ویسے بھی اس آیت میں هو الذی کا اشارہ اللہ کی طرف ہی ہے، یعنی یہ جو وہ جو کا اشارہ ہے یہ اللہ کی طرف ہی ہے. تو پھر ضروری ہے کہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوگا. تو اگر آپ غور فرمائیں، اس سے پچھلی آیت یعنی 5ویں آیت سورہ آل عمران کی، اس کے اندر اللہ کا ذکر اس کے اسم ذات کے ساتھ ہوا ہے، اللہ کے ساتھ. 5ویں آیت میں کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. ان اللہ، بے شک اللہ ہی ہے وہ، ان اللہ، بے شک اللہ ہی ہے وہ، لا یخفی علیہ شیء، کہ کوئی بھی شے پوری کائنات میں اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. فی الارض ولا فی السماء، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں. تو چونکہ اس سے پچھلی آیت میں پروردگار عالم نے اپنا ذکر اور تعارف اپنے اسم ذات اللہ کے ساتھ کروایا ہے، اپنے پراپر ناؤن کے ساتھ کروایا ہے، اس میں معرفہ کے ساتھ، تو یہی سبب ہے کہ اگلی آیت میں اس نے دوبارہ اپنا نام اللہ استعمال نہیں کیا، اور جو پیچھے اللہ کا لفظ استعمال ہوا تھا اس کی طرف اشارہ دینے کے لیے هو الذی استعمال کیا، وہ جو. یعنی وہ جو کون؟ وہ اللہ جس کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے. وہ اللہ کون ہے؟ اب توحید کا تعارف کروا رہا ہے، اور ایک ایسی دلیل توحید پر پروردگار عالم اس آیت میں، اس 6ٹھی آیت میں سورہ آل عمران کی دے رہا ہے، کہ جو فقط توحید پر ہی دلیل نہیں ہے بلکہ وجود خدا پر بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے اگر کوئی اسے سمجھنے کی کوشش کرے. کیا ارشاد ہوا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ اللہ. اب میں هو الذی کا ترجمہ وہ اللہ کر رہا ہوں کیونکہ پیچھے اللہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے هو الذی سے مراد ہوگا وہ اللہ، وہ جو اللہ ہے. هو الذی یعنی وہ جو اللہ ہے. وہ کون ہے؟ یصورکم فی الارحام، کہ جو تمہاری مصوری، تمہاری تصویریں، تمہاری شکلیں قائم کرتا ہے، تمہاری شکلوں کو وجود دیتا ہے، فی الارحام، تمہاری ماؤں کے پیٹ میں. هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ہے خدا وہی تو ہے، وہ جو کہ جس نے تمہاری شکلوں کو وجود دیا، تمہاری تصویریں بنائیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، فی الارحام، کیف یشاء، جیسا اس نے چاہا. یعنی اس کیف یشاء میں بڑا جاہ و جلال ہے کہ جیسا وہ چاہتا ہے ویسا کرتا ہے، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، جیسی چاہے گا شکل بنائے گا. کیف یشاء، جیسی چاہتا ہے تصویر بناتا ہے، انسان کی شکل بناتا ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ماں کے پیٹ میں. اور پھر یہ بات کرنے کے بعد ارشاد فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ دیکھو اگر جان لیا ہے اس بات کو کہ تمہارے پیدا ہونے سے بھی پہلے، تمہارے اس دنیا میں مارز وجود میں آنے سے بھی پہلے اگر تمہاری شکلیں بنانے والا وہ اللہ ہی ہے،
تو پھر جان لو لا الہ الا هو العزیز الحکیم، سوائے اس کے کوئی بھی معبود نہیں، وہ ہر شے پر غالب ہے اور مکمل حکمت رکھنے والا ہے۔ یعنی اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ یعنی کہنا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اگر اس نے تمہارے وجود میں، دنیا میں وجود میں آنے سے قبل، پہلے تمہاری تصویروں کو بنا دیا، تمہاری شکلوں کو قائم کر دیا، تو اس میں بھی اس کی کوئی مصلحت اور حکمت پوشیدہ ہے۔ اب وہ حکمت اور مصلحت کیا پوشیدہ ہے، اگر وہ آپ جان لیں گے تو توحید بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور وہ ملحدین جو وجود خدا کے قائل نہیں، ان کو بھی دلیل فراہم کی جا سکے گی، اور وجود خدا پر بھی دلیل آ جائے گی۔ تو اس سے پہلے کہ میں تفصیلاً اس آیت کے اندر وہ کیا راز ہے کہ جس کی بنا پر اللہ ہم انسانوں کی شکلوں کی تصویریں اور ان تصویروں کا قائم کرنا، تصویروں کا بنایا جانا ہماری ماؤں کے پیٹ میں، اس کو اپنی توحید پر دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں یہ وجہ پیش کروں، میں چاہوں گا کہ یہ جو لفظ مصور ہے اس کو آپ ذرا سمجھ جائیں۔ تو اس لفظ سے مصور کو سمجھنے کے لیے میں قرآن مجید کی ایک اور سورت جس کا نام سورہ حشر ہے، سورہ حشر 59واں سورہ قرآن مجید کا، سورہ نمبر 59 59، اور اس کی آخری آیت نمبر 24 سورہ حشر کی آخری یعنی 24ویں آیت میں پروردگار عالم یہی لفظ مصور استعمال کر رہا ہے، اور اس مصور کے ساتھ 2 لفظ اور بھی استعمال کیے ہیں، تو کل ملا کر 3 لفظ ہیں جو بنائے جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کسی چیز کو بنانے کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال ہوتے ہیں، بالترتیب وہ تینوں لفظ اللہ نے ایک ساتھ استعمال کیے ہیں سورہ حشر کی آخری آیت میں، 24ویں آیت سورہ حشر کی۔ ارشاد فرما رہا ہے پروردگار عالم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الخالق الباری المصور، هو اللہ الخالق الباری المصور، لہ الاسماء الحسنى، هو اللہ، وہی ہے اللہ، وہ اللہ، هو اللہ، هو اللہ الخالق، وہ جو اللہ ہے وہ خالق ہے، خلق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ الباری، وہ اللہ باری بھی ہے، یعنی بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، وجود میں لے کر آتا ہے۔ المصور، بناتا ہے، تصویریں بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے، انسانوں کی شکلیں قائم کرتا ہے، شکلوں کو وجود دیتا ہے، مصوری کرتا ہے۔ تو اب یہ 3 لفظ، هو اللہ الخالق الباری المصور، لہ الاسماء الحسنى، اور وہ اللہ ہی تو ہے، لہ الاسماء الحسنى، کہ یہ خوبصورت ترین نام جس کی شان کے لائق ہیں، یعنی اللہ ہی تو ہے، اللہ کو ہی تو زیب دیتا ہے یہ خوبصورت ترین نام اسماء حسنہ، اسی کو زیب دیتے ہیں کہ ہم اسے ان خوبصورت ترین ناموں کے ساتھ پکاریں، کسی اور کو نہیں۔ تو عزیزان محترم، 3 لفظ سورہ حشر کی اس آخری 24ویں آیت میں بالترتیب استعمال ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان 3 الفاظ کو سمجھ جائیں، خالق، باری اور مصور، تو پھر وہ آیت جو سورہ آل عمران کی 6 آیت کہ جس میں توحید اور وجود خدا پر بھرپور دلیل پیش کی جا رہی ہے، وہ ہر شخص کی سمجھ میں آ جائے گی، اور بلکہ جو لوگ مشرک ہیں اور ملحد ہیں ان کو بھی بہت بڑی دلیل مل جائے گی اللہ کے وجود کے اوپر اور توحید کے اوپر۔ تو پہلے سورہ حشر کی اس آخری آیت میں یہ جو 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں ان کو سمجھ لیجئے، جب یہ سمجھ میں آئیں گے تو پھر ہم اس توحید والی آیت کی طرف پلٹیں گے۔ هو اللہ الخالق الباری المصور، وہ جو اللہ ہے، هو اللہ، وہ وہی ہے کہ وہ خالق ہے، وہی اللہ باری ہے، وہی اللہ مصور ہے۔ خالق بنانے والا، پیدا کرنے والا، باری بنانے والا، کسی شے کو وجود دینے والا، مصور تصویر بنانے والا، یعنی پھر بنانے والا۔ تو ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی کوئی تو فرق ہوگا کہ جس وجہ سے اللہ نے یہ 3 لفظ ایک ساتھ استعمال کیے ہیں۔
اور اللہ کے ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت وشیدہ ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، مختصراً پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ خالق اس بنانے والے کو کہتے ہیں جو شے سے شے کو بنائے، جو مختلف اشیاء سے مل کر کوئی شے کو بنا دے، کسی شے کو بنا دے، نئی شے سامنے لے آئے، اسے خالق کہتے ہیں۔ مینوفیکچرر، یہ جو عربک برانڈز ہیں، عربی زبان کی جو عربی ممالک کے جو برانڈز ہیں، ان کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو مینوفیکچرر نیم، جہاں پر ہم انگلش میں مینوفیکچرر نیم لکھا ہوتا ہے، اس کی جگہ الخالق لکھا ہوتا ہے۔ اب وہ اس خالق سے مراد اللہ نہیں ہوتا، مینوفیکچرر ہوتا ہے۔ ان کی زبان میں مینوفیکچرر کو بھی خالق کہتے ہیں۔ تو خالق شے سے شے بنانا، مختلف انگریڈینٹس سے ملا کر کوئی نئی شے بنا دینا، یہ ہے خالقیت۔ تو اللہ خالق ہے، انسان کا خالق ہے۔ اس نے اس انسان کو مختلف اجزاء سے مرکب کر کے پیدا کیا۔ وہ انسان کا خالق ہے، پوری کائنات کا خالق ہے۔ آگ، پانی، مٹی اور ہوا کو خلق کیا، اور ان چاروں چیزوں سے، ان عناصر اربع سے انسان کو پیدا کیا۔ تو وہ خالق ہے، شے سے شے بناتا ہے۔ اچھا، ایک لفظ ہو گیا۔ دوسرا لفظ باری، هو اللہ الخالق الباری۔ وہ جو اللہ ہے وہ خالق بھی ہے، وہ باری بھی ہے۔ باری کے کیا معنی ہوئے؟ باری اس بنانے والے کو کہتے ہیں جو لا شے سے شے بنائے، جو عدم سے وجود میں لے کر آئے، یعنی کچھ نہ ہو اور وہ بنا دے، یعنی کن فیکون کی طاقت جو رکھتا ہو وہ باری ہوتا ہے۔ جو کہہ دے اور وہ شے ہو جائے، اسے باری کہتے ہیں، یہ طاقت رکھنے والا۔ تو اللہ خالق بھی ہے، وہ اللہ باری بھی ہے۔ شے سے شے بناتا ہے، لا شے سے شے بناتا ہے، ایجاد کرتا ہے، نئی شے لے کر آتا ہے۔ اور تیسری صفت المصور، وہ اللہ مصور ہے۔ مصور کے معنی سمجھنے پچھلے دو الفاظوں کی نسبتاً زیادہ آسان ہوں گے۔ مصور اس بنانے والے کو کہتے ہیں کہ جو کسی شے کو ایک خاص طریقے، سلیقے، ایک خاص امتزاج اور ڈھنگ اور قرینے کے ساتھ اس طریقے سے بنائے کہ ایک خاص صورت سامنے آ جائے، ایک خاص شکل سامنے آ جائے، ایک خاص وہ شے، وہ چیز ایک خاص صورت اور شکل اختیار کر جائے، تو اس قسم کی بناوٹ کو بنانے والے کو مصور کہتے ہیں۔ یعنی تصویر بنانا، اسکیچ کرنا، ایک خاص شکل وجود میں لے کر آنا، یہ ہے مصوری۔ تو وہ اللہ هو اللہ الخالق الباری المصور، وہ اللہ خالق ہے، وہ اللہ باری ہے، وہ اللہ مصور ہے۔ عزیزان محترم، اب میں واپس پلٹ رہا ہوں کیونکہ تفسیر میں نے اس آیت کی بیان نہیں کرنی تھی، میں نے اس آیت کی جو سورہ آل عمران کی 6 آیت ہے، جو وجود خدا کو ثابت کر رہی ہے اور توحید کو بھی ثابت کر رہی ہے، تفسیر میں نے اس کی بیان کرنی ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے یہ 3 لفظ میں نے سورہ حشر کی آخری آیت سے پیش کیے۔ اب واپس پلٹتے ہیں اس آیت کی طرف جہاں سے توحید اور وجود خدا ثابت ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یصورکم، وہی اللہ جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا تھا، 5ویں آیت میں، ان اللہ کے ساتھ، لا یخفا، وہ اللہ وہی تو ہے کہ کوئی شے اس سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے، چاہے آسمان میں ہو یا زمین میں۔ تو اگلی آیت میں هو الذی یصورکم، وہی اللہ وہ ہے جو تمہاری تصویریں، تم سب کی تصویریں، تم سب کی شکلیں وجود میں لے کر آتا ہے، فی الارحام، تمہاری ماؤں کے ارحام میں، تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، کیف یشاء، جیسا وہ چاہتا ہے، یعنی کسی کی نہیں سنتا، اپنی مرضی کرتا ہے۔ یہ اس کا جاہ و جلال اور شان و شوکت ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور دیکھو کیونکہ یہ کام صرف اللہ ہی کرتا ہے، یہ خصوصیت صرف اسی کے اندر موجود ہے، تو جان لو کہ لا الہ الا ہو کہ سوائے اس کے کوئی اور معبود اور عبادت کے لائق نہیں۔ العزیز الحکیم، وہ ہر شے پر غالب ہے، ہر شے پر اقتدار اور اختیار اور کنٹرول رکھنے والا ہے، اور الحکیم، وہ ہر شے کی حکمت کو جانتا ہے۔ تو
اب مصور کے لفظ کو ذرا سمجھیے اس آیت کے حوالے سے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ بنانے والے کے لیے لفظ باری آیا، ایجاد کرنے والا، لا شے سے شے بنانے والا، بنانے والے کے لیے لفظ خالق آیا، بنانے والے کے لیے لفظ مصور آیا۔ وہ جو سورہ حشر کی 3 آیات میں، سورہ حشر کی آخری آیت میں 3 الفاظ استعمال ہوئے، ان 3 الفاظ میں سے وہ کیا وجہ تھی کہ اللہ نے یہ مصور کا ہی لفظ چنا اپنی توحید پر دلیل دینے کے لیے اور وجود خدا پر دلیل دینے کے لیے؟ مصور کا ہی لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو عزیزان محترم، بات کل اتنی ہے کہ ہو سکتا تھا اور ہو سکتا ہے کہ جیسے میں گزشتہ تقاریر میں عرض کرتا آیا ہوں کہ توحید کا، عبادت کروانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، خدائی کا اور معبودیت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے جو پیدا ہوتے رہے ہیں، جب ان کے سامنے اصل خدائے واحد کی توحید کو پیش کیا جاتا تھا اور دلائل دیے جاتے تھے اس کی توحید پر، تو وہ بھی اپنے تکبر اور غرور میں آ کر کہتے تھے کہ یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو ایک وجہ تو مصور کا لفظ استعمال کرنے کی یہ تھی کہ ایک چیز جو آپ کے سامنے ہو، آپ ذرا مصور کو سمجھیے، ایک چیز جو آپ کے سامنے ہے، جو مارز وجود میں آ چکی ہے۔ اب میں ذرا سائنس کی مثال دے دیتا ہوں۔ ایک سائنٹسٹ ہے، اس نے کوئی چیز ایجاد کی ہے فرسٹ ٹائم، اس سے پہلے وہ چیز کسی نے ایجاد نہیں کی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کا ہم اثر کوئی اور سائنٹسٹ ہو جو اس کی اس ایجاد کو دیکھ کر، کیونکہ اب سائنٹسٹ وہ بھی ہے، سائنس وہ بھی جانتا ہے، ایجاد کسی اور نے کی ہے لیکن سائنس جانتا ہے، تو اس نے اس کی ایجاد کو دیکھ کر ہو سکتا ہے وہ دعویٰ کرے کہ یہ چیز تو میں بھی بنانا جانتا تھا، اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یعنی اس نے دیکھ لی ہے کہ یہ چیز کیسے بنی، اب چونکہ دیکھ چکا ہے اور سائنس تھوڑی بہت وہ بھی جانتا ہے، کافی سائنس جانتا ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ اس کی تعریف کرے کہ یہ کمال اس کا ہے، تو وہ کہے کہ یہ کام تو میں بھی جانتا تھا، کیونکہ اب وہ دیکھ چکا ہے کہ وہ چیز کیسے بنی ہے۔ تو اس قسم کا جھوٹا دعویٰ لوگ اللہ کی توحید کے خلاف بھی کرتے آئے ہیں۔ ایک چیز دیکھ لی، یہ کیا ہے، کیسے ہے، تو ویسا تو نہیں کہ جیسا اللہ کام کرتا ہے، لیکن مقابلے میں اس سے ملتے جلتے کام کرنے کی لوگ کوشش کرتے رہے کہ بتا سکیں کہ ہم بھی کام کر سکتے ہیں۔ مصور کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک آرٹسٹ، دنیا میں بہت بڑے بڑے مصور موجود ہیں جو تصویریں بناتے ہیں، اسکیچز بناتے ہیں۔ اگر کوئی بہت اچھا مصور ہے، آپ اس کو کہیں کہ کسی انسان کی تصویر بناؤ، شکل بناؤ، تو اگر وہ اچھا مصور ہے تو وہ بنا دے گا۔ اگر کوئی اچھا ایکسپرٹ مصور ہے تو آپ اگر اس کو کہیں گے کہ فلاں شخص کی تصویر بناؤ ہاتھ سے، تو وہ بنا دے گا، لیکن اس کے لیے ایک محتاجی ہے۔ آپ جب اسے کہیں گے کہ تصویر بناؤ، تو جس کی تصویر بنوانی ہے اس کی اصل شکل پہلے اس کو دکھانی پڑے گی، یا وہ بندہ سامنے بیٹھا ہو اس کے، جس کو وہ دیکھ دیکھ کر بناتا جائے، سامنے دیکھے اور بنائے، سامنے دیکھے اور بنائے، یا اس کی پہلے سے کھینچی ہوئی تصویر جو کیمرے سے کھینچی ہو اس کے سامنے پیش کریں، اس تصویر کو دیکھ کر وہ اپنے ہاتھ سے اسکیچ کرے گا۔ تو مصور کا جو لفظ ہے، یہ جو عام دنیا کے مصور ہیں، ان کے اوپر جب اس کا اطلاق آتا ہے تو مصور کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو شکل یا جو تصویر اس نے بنانی ہے وہ پہلے سے موجود ہو۔ وہ تصویر دکھائیں گے تو وہ بنائے گا۔ اب آپ کسی مصور کو کہیں کہ جی ایک صاحب ہیں جن کا نام مدثر علی کرمانی ہے، ان کی تصویر بنائیں، کہے گا میں بنا دیتا ہوں۔ آپ کہیں بناؤ، تو وہ کیا کہے گا؟ کہے گا جی مجھے تصویر لا کر دیں ان کی۔ آپ کہیں کہ نہیں جی تصویر نہیں دینی، آپ بنا دیں ان کی شکل، تو وہ کیا کہے گا آپ کو؟ کہے گا جب میں نے انہیں دیکھا نہیں ہوا تو میں ان کی تصویر کیسے بنا سکتا ہوں؟ تو یہ وجہ تھی کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو دنیا کے مصور ہیں یہ محتاج ہیں، یہ کسی بھی انسان کی یا کسی بھی شے کی تصویر اسے دیکھے بغیر نہیں بنا سکتے، یہ غائب کا علم نہیں رکھتے۔ لیکن اللہ پروردگار عالم کائنات کی وہ واحد ہستی ہے جو ہر غیب کو جانتی ہے، کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے، جو اس سے پچھلی آیت کے اندر بھی ارشاد ہوا ہے، چاہے زمین میں ہو یا آسمان میں، کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں، وہ ہر غیب کا علم رکھتا ہے، چاہے اس کے سامنے ہو یا اس سے پوشیدہ ہو یا اس کے پیچھے ہو،
کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ عام دنیا کے مصور محتاج ہیں تصویر بنانے کے لیے کہ جس شے کی تصویر بنانی ہے پہلے ان کو وہ شے دکھائی جائے، اس کو دیکھ کر تصویر بنائیں گے، لیکن اللہ کائنات کی وہ واحد ہستی ہے کہ هو الذی یصورکم فی الارحام، جس نے تمہاری شکلیں تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے بنا دی ہیں، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے۔ هو الذی، وہی ہے اللہ، وہی اللہ، یصورکم، جس نے تم سب کی شکلوں کو پہلے سے ہی بنا دیا ہے، فی الارحام کیف یشاء، تمہاری ماؤں کے پیٹ میں جیسا اس نے چاہا، جیسا اس نے چاہا تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بنا دیا۔ اب اگر جیسے میں نے وہ سائنس والی مثال دی تھی، ایک چیز ایجاد ہو جائے اور کوئی دعویٰ کرے کہ یہ کام میں بھی کر سکتا تھا، تو اگر کوئی اس کے مقابلے میں خدا ہونے کا یا معبود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس شخص کو کہیں کہ یہ جو دنیا میں لوگ ہیں ان کی تصویریں نہ بناؤ، وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، اگر تم اتنے بڑے مصور ہو، وہ بچہ جو ابھی ماں کی پیٹ میں ہے اس کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کی شکل بنا کر دکھاؤ۔ آج کل تو آپ جانتے ہیں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، مشینریز آ گئی ہیں جو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ماں کے پیٹ میں بچے کو دیکھ سکتی ہیں، لیکن اس مشین کے ذریعے بچے کو دیکھنے کے باوجود بھی اب اس بچے کی اصل شکل نہیں بنا سکتے۔ تو یہ محتاجی ہے مصور کی۔ تو اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی اس اکیلے خدائے واحد کے مقابلے میں خدا ہونے کا اور معبود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے کہو جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، ذرا اس کی تو تصویر بناؤ کہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا تو اس کی شکل اور صورت کیسی ہوگی۔ تو اب یقین مانیے کہ پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں کہ جو اس بچے کی تصویر پہلے سے بنا دے، اور یہ شرف اور یہ امتیاز صرف ذات واجب کو ہی حاصل ہے۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ اسی وجہ سے اس نے ارشاد فرمایا هو الذی، وہی ہے اللہ، یصورکم، جس نے تم سب کی تصویروں کو وجود دیا، تصویریں بنائیں، شکلوں کو قائم کیا تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، تمہارے اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ تمہاری شکلوں کو جانتا تھا۔ کیف یشاء، جیسا اس نے چاہا، کسی کی چاہت سے نہیں، اپنی چاہت سے، جیسا چاہا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور دیکھو سوائے اس کے کوئی بھی معبود نہیں، اور وہ ہر شے پر غالب ہے، ہر شے پر کنٹرول رکھتا ہے، ہر شے پر اختیار اور اقتدار رکھتا ہے۔ الحکیم، ہر شے کی حکمتوں سے اور مصلحتوں سے وہی آشنا ہے۔ یہیں پر آج کے اس بیان توحید کو اختتام پذیر کر رہا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔